وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ ایک عرصے سے امت میں دونوں مکاتب فکر چل رہے ہیں۔ جہاں تک وحدت الوجود کا تعلق ہے، یہ خالصتاً اس کے داعی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس سے بھی پہلے صوفیہ میں اس کا سراغ ملتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کا ذکر، مراقبات، عبادات، ان سب چیزوں میں ید طولہ رکھتے تھے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فلسفے کو اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں خوب بیان کیا، اور اسپین اور اندلس ہی نہیں، ادھر ہندوستان اور ان علاقوں میں جو صوفیاء کرام تھے، یہاں بھی وحدت الوجود کے داعی اور اس سمندر کے شناور پائے جاتے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسپین جب مسلمانوں کے ہاتھ سے چھنا، اور ان میں سے بہت سے صوفیاء اور اس حادثے سے کچھ پہلے بھی جو ہجرت کر کے مصر آئے، ان سب حضرات میں وحدت الوجود کا غلبہ تھا۔ وحدت الوجود اصل میں تو وہی شخص جانتا ہے جس شخص پر یہ کیفیت مراقبات میں گزری ہے، اور وہی شخص کچھ اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے جس انسان نے اس سمندر کا پانی چکھا ہے، کیونکہ وحدت الوجود ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جسے انسان محض الفاظ کے زور پر حل کر سکے۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ افغانستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے بہت اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ انہوں نے وہاں پر متعدد مشائخ سے بیعت کی، اور انہیں کسی جگہ بھی اطمینان نہیں ہوتا تھا، اور ایک جگہ پھر دوسری جگہ تقریباً 5 مشائخ سے انہوں نے بیعت کا تعلق قائم کیا، اور پھر اس کے بعد آخر انہوں نے جس شیخ سے تعلق رکھا، انہوں نے انہیں استخارے کا حکم دیا، تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے استخارے میں دیکھا ایک خواب میں کہ ایک طوطا ہے، اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی چونچ میں شکر ڈال رہے ہیں، اور وہ آپ کے منہ میں شکر ڈال رہا ہے۔ کچھ اسی قسم کا خواب تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب بیدار ہوئے اور اپنے شیخ سے اس خواب کا تذکرہ فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ طوطا افغانستان میں پایا نہیں جاتا، یہ ہندوستان کے علاقے میں ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ وہاں ہجرت کر جائیں، اور وہاں پر آپ کو کوئی ایسا آدمی ملے گا جو اس سلسلے کی اشاعت کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے رخت سفر باندھا اور لاہور تشریف لائے۔ یہاں خانقاہ میں ان کا قیام رہا، اور پھر اس کے بعد وہ دہلی تشریف لے گئے، اور اسی اثناء میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت کی۔
حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کی کیفیات کا ذکر کیا ہے، اور وہ اپنی اس بات پر اپنے خواجہ تاش حضرت عبدالحق صاحب محدث دہلوی کو گواہ بناتے ہیں اور اپنے مکتوبات میں تحریر کرتے ہیں کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ آخری زمانے میں تصوف میں جو حالت چھا گئی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ وحدت الوجود ایک تنگ گلی اور کوچہ ہے، اور مجھے یقین سے یہ بات معلوم ہے کہ شاہراہ کہیں اور ہے، اور اسی کو پھر حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الشہود سے تعبیر فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑی جو شاہراہ جس کا میرے پیر و مرشد ذکر کرتے تھے، وہ در حقیقت یہ وحدت الشہود ہے۔ تو وجود کی وحدت اور شہود اور اس کی کثرت، یہ دونوں مکاتیب فکر ہیں جو امت میں مسلسل چلتے رہے اور اب بھی چل رہے ہیں۔ اسی لیے وحدت الوجود میں جہاں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ دیکھی جاتی ہیں، اسی کو اگر آپ ذرا سا غور سے پڑھیں تو جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہی چیز ہمیں پھر مثنوی میں مولانا روم کے ہاں ملتی ہے، اور مولانا روم بھی وحدت الوجود کے بہت بڑے داعی تھے، اور مولانا روم نے مثنوی میں تصوف کے مقامات اور اس فلسفے کو بہت شاندار طریقے سے تعبیر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وجود اور موجود میں کیا فرق ہے، اور وجود اور موجود کی وحدت سے ان کی مراد کیا ہے۔ اسی لیے وحدت الوجود کے داعی صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے امت میں تصوف کا جہاں عام کیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نظریے کو بھی پھیلاتے رہے، اور پھر آخری دور میں اس کے بہت بڑے پرچارک حضرت خواجہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے، اور جن صوفیاء نے بھی مثنوی کو پڑھا اور پڑھایا، انہوں نے اس نظریے کو پھیلایا بھی اور اس کی وکالت بھی کی۔ اور حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ صاحب وہ مثنوی شریف کا درس دیتے رہے، اور اسی طرح پھر ان کے خلفاء جو تھے وہ مثنوی بھی پڑھاتے تھے، اور بہت سے بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جو اپنی خانقاہوں میں باقاعدہ فصوص الحکم پڑھایا کرتے تھے، فتوحات مکیہ کا درس دیتے تھے۔ اسلام آباد کے قرب و جوار میں اس وقت ایک بہت بڑی ہستی تھی، بلکہ اب تو وہ اسلام آباد کا حصہ بن گیا، گولڑا شریف میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی اس میں گزاری، وحدت الوجود کی تشریح فرمائی، وہاں روم رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ کو پڑھا، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ملفوظات میں اور ان کی سوانح میں، وہ سب چیزوں پر اثر انہی بزرگوں کا ہے۔ روم کی مثنوی، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، اور ان کے اصل پیر و مرشد سیال شریف جہاں سے وہ بیعت تھے اور جہاں کی تعلیمات کو انہوں نے عام کیا، یہ سب اثر ہمیں وہاں ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وحدت الشہود کو عام کیا، اور انہوں نے زبردست وکالت وحدت الشہود کی۔ ان کے مکتوبات بھرے پڑے ہیں اس چیز سے، اور اسی طرح
انہوں نے دیگر جو کتابیں اور چیزیں لکھی اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو عام کیا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک اور دور آیا، اور جس میں کچھ لوگ ایسے نمایاں ہوئے جنہوں نے وحدت الشہود اور وحدت الوجود ان دونوں کو ایک جانا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے درمیان نزاع لفظی کے علاوہ کچھ نہیں، الفاظ میں فرق ہے، بعض جگہ تعبیرات میں فرق ہے، لیکن دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے۔ اور اس بات کے داعی وہ تھے جنہوں نے مکتوب مدنی تحریر فرمایا، اور وہ 12ویں صدی کے مجدد حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے تھے، اور چند واسطوں سے ان کا تعلق حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا تعلق حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ ایک طرف ان کا پیر خانہ تھا، یعنی نقشبندیہ سلسلہ، دوسری طرف ان کے سامنے سلسلہ چشتیہ، صابریہ، نظامیہ، ابن عربی رحمہ اللہ، یہ سب لوگ تھے۔ تو انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس موضوع پر مستقلاً لکھا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ پھر اس سے آگے ذرا سا ہم دیکھیں تو ان کے بیٹے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو فلسفے میں اپنے دور کے ائمہ میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ابو علی سینا نے جو اپنے زمانے میں فلسفے کے امام گنے گئے، اور طب اور فلسفہ میں جن کی کتابیں مدت تک دنیا پڑھتی پڑھاتی رہی، حتیٰ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ میں لوگ پڑھتے پڑھاتے رہے اسے، وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا فلسفی، ان کے ایک قصیدے کا جواب حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ تو جو شخص وہ علی سینا تک کو سمجھے اور ان کے دلائل کا جواب لکھے، اور ان سے کہیں زیادہ بہتر عربی میں لکھے، باوجود اس کے کہ یہ دلی کا تھا باشندہ، اور وہ علی سینا وہ عربیت کو بنیادی طور پر جانتے تھے، اور بوئے سبقت پھر بھی اس دہلوی کے ہاتھ آئے رحمہ اللہ، اس کے علوم کی اتھاہ گہرائی کو کون ماپ سکتا ہے؟ شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دمغ الباطل کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی وحدت الوجود اور شہود دونوں کو محض نزاع لفظی مانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اس خاندان کی تیسری پشت آئی ہے، ایک تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے ہوئے یہ شاہ رفیع الدین، اور آگے ان کے بھی یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے پوتے، جو در حقیقت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بھائی شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا، 25-30 برس کے رہے ہوں گے، کچھ حالات ان کے نہیں ملتے، کہیں کہیں تذکرہ آتا ہے، لیکن جو کچھ بھی کمی تھی وہ اس ہونہار پوتے نے پوری کر دی۔ اور پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، اب تیسری جو پشت آئی ہے، انہوں نے اوقات لکھی، اور اوقات میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل وہی موقف اپنایا جو ان کے چچا شاہ رفیع الدین کا تھا، اور جو ان کے دادا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ان تینوں پشتوں کا خیال یہ ہے کہ وجود اور شہود میں کچھ فرق نہیں ہے، یہ صرف نزاع لفظی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ الفاظ مختلف ہیں اور سب کی حقیقت ایک ہے۔ تو اس میں پھر ہم آگے جب چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے بڑے بڑے افراد نے اس سلسلے میں کام کیا، لکھا۔ خواجہ میر درد تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے
اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ نقشبندی ہونے کے باوجود توحیدی اور بہت زیادہ وحدت الوجود کے قائل، انہوں نے کئی جگہ پر اس چیز کو اپنی شاعری میں بیان کیا۔ پھر اپنے زمانے کے بہت بڑے آدمی ڈاکٹر اقبال آئے، اور ڈاکٹر اقبال کے ہاں ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں، وجود کی وحدت بھی ملتی ہے اور شہود بھی ملتا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ جیسے علامہ اقبال مرحوم پہ وحدت الوجود کا غلبہ رہا، پھر کبھی وحدت الشہود آئی، پھر اس کے بعد ابن عربی رحمت اللہ کے متعلق انہیں کچھ زیادہ علم نہیں تھا، پھر غالباً انہوں نے کچھ تھوڑا بہت انہیں پڑھا، اور پھر اس کے بعد ایک زمانہ ان پر ایسا گزرا ہے کہ وہ وجود کی وحدت کے داعی تھے، مگر علامہ اقبال کو زیادہ رہنمائی جو ہو سکتی تھی وہ بھی میسر نہیں آئی، اور انہوں نے پھر مطالعہ کیا، اور بہت گہرا مطالعہ ابن عربی کا، یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ جس سے اس پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ وحدت الشہود کے کسی زمانے میں قائل تھے، اور پھر اس کے بعد وحدت الوجود ان پر چھا گیا، اور یہ ان کی زندگی کا اس وقت کا واقعہ ہے 1920 کے قریب کا، یعنی ان کی وفات سے کوئی 17-18 برس پہلے کا، اور واقعہ بھی ایسے ہے کہ اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ان پر شہودیت کا غلبہ رہا ہوگا، اور وہ واقعہ عبد المجید سالک نے لکھا ہے۔ علامہ اقبال پہ ایک بڑی دلچسپ کتاب اقبال نامہ ہے۔ یہ کتاب ایسی چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ علامہ اقبال کی فکر کن کن مراحل سے گزری، اور اس چھوٹی سی کتاب میں بعض ایسے انکشافات ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں نہیں پائے گئے۔ علامہ اقبال ان سب چیزوں کو جانتے تھے، کیا کہنے اس شخصیت کے کہ وہ ان تمام چیزوں کو پڑھے ہوئے بھی تھے اور کسی حد تک عملاً بھی اس میں سے شاید گزرے تھے۔ تو اس میں سالک یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علامہ اقبال ڈاکٹر صاحب مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس ایک بزرگ فقیر آ گئے، باتیں شروع ہوئی، اور وہ جو سائیں جی تھے وہ بھی باتیں کرتے رہے، علامہ اقبال بھی باتیں کرتے رہے، اور آخر پہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ سائیں جی میرے لیے دعا کیجیے۔ تو کہنے لگے کہ کیا آپ کو دولت کی چاہت ہے، دولت مطلوب ہے؟ فرمانے لگے نہیں، مجھے دولت کی حوث نہیں، درویش آدمی ہوں، اللہ مجھے ضرورت کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال کی زندگی کے باقی واقعات اور ان کی زندگی کو اگر پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ آدمی درویش تھا، اور دنیا کی طلب اور مال کی محبت سے وہ پاک دل تھا۔ تو انہوں نے اس درویش کو جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے دولت کی حوث نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ضرورت کے مطابق دے دیتا ہے۔ سائیں نے پوچھا کہ کیا دنیا میں عزت، بڑا مقام، جاہ، اس کے طلبگار ہو؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے حاصل ہے، میں کسی اونچے رتبے کا طالب نہیں۔ تو اقبال نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی، مال کی محبت کی بھی اور حب جاہ، اونچے مرتبے کی بھی، کہ وہ بہت اونچا اور لوگوں میں بہت رتبے کا آدمی بننا چاہتے ہوں، یہ بھی نہیں، عزت بھی کسی درجے میں حاصل، پیسہ بھی کسی درجے میں حاصل۔ سائیں جی نے پوچھا تو پھر کیا خدا سے ملنا چاہتے ہو؟ اب بات پتہ چلتی ہے اور خیال ہے کہ علامہ اقبال پر اس وقت وحدت الوجود کی بجائے شہود کا غلبہ تھا۔ اس پر ڈاکٹر اقبال کی آنکھوں میں خاص چمک پیدا ہوئی، فرمانے لگے خدا سے ملنا؟ سائیں جی خدا خدا کرو، میں اس سے کیوں کر مل سکتا ہوں
میں بندہ وہ خدا، یہ وہ چیز ہے جو کئی لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے، اور زبردست بات انہوں نے کہی۔ اسی کو اگر آپ فقہ میں دیکھیں تو فتاوی عالمگیری میں ہمیں یہ جزیہ ملتا ہے کہ فقہا لکھتے ہیں، اور فقہا بھی کون؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مملکت کے بڑے بڑے سینکڑوں مفتیوں کو جمع کیا اور ان سے اپنی مملکت کا قانون بنوایا، جسے ہم فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے فتاوی۔ وہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ ہندوستان بھر کے مفتیوں نے مل کر اس چیز کو لکھا، اور سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے سنتے تھے۔ اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے مقام سے، اپنے وجود سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ وہ بندہ بن جائے، اور بندہ کبھی بھی اپنی مقام سے اتنا نہیں سفر کرتا کہ وہ خدا بن جائے۔ یعنی بندہ بندہ ہے اور اللہ اللہ ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کسی بھی شخص کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ اللہ بن گیا ہے، اور اللہ کے متعلق یہ ایمان رکھنا کہ اس کا وجود، جسم، یہ چیزیں ہیں، یہ کفر کی باتوں میں سے ہے۔ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی، ان کا سائیں جی خدا خدا کرو، میں اس سے کیوں کر نہیں سکتا ہوں، میں بندہ وہ خدا۔ پھر فرمانے لگے کہ میرا اس کا واسطہ صرف بندگی کا ہے، ملنا کیا مانا، ملنے کی کیا معنی؟ میرا اور اللہ کا تعلق صرف بندگی کا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ خدا مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو میں 20 کوس بھاگ جاؤں، اس لیے کہ دریا قطرے سے ملے گا تو قطرہ غائب ہو جائے گا۔ میں قطرہ کی حیثیت سے قائم رہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو مٹانا نہیں چاہتا، بلکہ قطرہ رہ کر اپنے آپ میں دریا کے خواص پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ جو کوالٹیز دریا میں ہیں وہی کوالٹیز اس میں آ جائیں، اللہ تعالی کی صفات مجھ میں آ جائیں۔ یہ چاہتا ہوں کہ میرا وجود قائم رہے، اور یہ ہو جائے کہ میں بالکل مٹ جاؤں اور ختم ہو جاؤں، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ یہ وہ چیز تھی جو علامہ اقبال پر جو اس وقت وحدت الشہود کا غلبہ تھا، غالباً یہی غلبہ رہا ہوگا۔ تو انہوں نے کتنے زبردست فکرے کہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ خدا مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو میں 20 کوس بھاگ جاؤں، اس لیے کہ دریا قطرے سے ملے گا تو قطرہ غائب ہو جائے گا۔ میں قطرہ کی حیثیت سے قائم رہنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو مٹانا نہیں چاہتا، بلکہ قطرہ رہ کر اپنے آپ میں دریا کے خواص پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس جواب کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سائیں پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ لکھا ہے کہ سائیں بے خود ہو کر جھومنے لگے اور کہنے لگے، واہ اقبال بابا، واہ اقبال بابا، جیسا سنتے تھے ویسا ہی پایا، تو خود آگاہ مشرب ہے، تجھے کسی فقیر کی دعا کی کیا ضرورت؟ سائیں کو پتا چل گیا کہ جو کچھ سنا تھا اقبال کے بارے میں کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے، اب پتا چلا کہ وہ تو خود مشرب کو جانتا ہے۔ شہود کی جو نمائندگی اقبال نے کی ہے، کتنے خوبصورت الفاظ میں کی ہے۔ تو سائیں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہاں دعا کے لیے کہہ رہے تھے، کہاں سائیں نے کہا کہ آپ کو کسی فقیر کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو علامہ اقبال میں تھی، لیکن مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مقام کو سائیں سمجھتا تھا اور جس مقام کی تشریح اقبال نے کی، علامہ اقبال فلسفے اور تعلیم اور اپنے علم سے اس مقام تک پہنچے۔ پھر ان پر جب حب الہی کا اور غلبہ ہوا
اور تصوف اور ذکر اور مراقبات اور یہ چیزیں کچھ حقائق ان پر کھلے ہوں گے تو پھر وہ آگے بڑھے. لیکن جو لوگ باقاعدہ مراقبات اور سلوک طے کر کے اس جگہ تک پہنچتے ہیں وہ شان اور ہے اور یہ رنگ اور ہے. علم کے ذریعے پہنچانا ایک الگ بات ہے اور معرفت کو اسباب کے ذریعے حاصل کرنا یہ ایک الگ بات ہے. لیکن علامہ اقبال کی آخری زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو کتنی زیادہ ان چیزوں میں درک لگ گئی تھی، کتنا وہ ان چیزوں کو جانتے تھے اور کس حد تک وہ وجود اور شہود کی نمائندگی کرتے تھے. اور پھر آخر کار ان کی آخری زمانے کی اگر آپ شاعری دیکھیں 1935 کی، 36 کی، 30 کی، 32 کی، ضرب کلیم ہے، ارمغان حجاز ہے، اسی طرح جاوید نامہ ہے، تو متعدد اشعار ایسے ملتے ہیں لگتا ہے ان پہ وحدت الوجود کا غلبہ ہو گیا. اسی لیے زبور عجم میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ خود ان پر صادق آتا ہے. انہوں نے کہا عمر ہا در کعبہ و بت خانہ مین آلت حیات، زندگی جسے تم کہتے ہو بیت اللہ میں اور بت خانے میں برس ہا برس قرن ہا قرن، یہ زندگی صدیوں روتی ہے، خدا سے دعا مانگتی ہے، فریاد کرتی ہے. تاز بزم عشق یکدا نائے راز آئے دروں، تب جا کر کوئی ایک آدمی پیدا ہوتا ہے. یہ زندگی مانگتی ہے مانگتی ہے مانگتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کس وجود میں سمو دوں. تو بزم عشق جو ہے نا، اس کو جاننے والا ایک دانائے راز آدمی اللہ کی محبت کی جو مجلس ہے، خدا کے ساتھ تعلق والے جو ہوتے ہیں، پھر جا کر صدیوں میں کوئی ایک شخص پیدا ہوتا ہے جہاں زندگی آتی ہے اور اس شخص کی محتاج ہوتی ہے، زندگی اس شخص کے اندر آتی ہے. علامہ اقبال نے یہ بات کہی اور کتنی خوبصورت بات ہے. خود اقبال ہی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس مقام کے آدمی تھے تو شاید اس میں کوئی بھی مبالغہ نہ ہو کہ اقبال اس مقام کے آدمی تھے کہ زندگی روئی ہے کتنا ہی عرصہ اور تب جا کر کہیں ایک آدمی امت میں آیا ہے اور اس نے جنم لیا. اسی کو اقبال نے اردو میں بھی تو کہا ہے، مشہور شعر ہے نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو جس کو انہوں نے اردو میں دیدہ ور کہا ہے، اگرچہ یہ بھی فارسی ہی کا لفظ ہے، زبور عجم میں دانائے راز اسی کو کہا. فارسی میں ایک اور بڑا اچھا شعر فارسی میں ہی ہے، بہت عمدہ شعر ہے. اقبال جو جتنا فارسی میں ہے نا، اردو سے 100 گنا آگے ہے. اگر فارسی میں کسی نے اقبال کو نہیں پڑھا تو اسے پتہ ہی نہیں علامہ چیز کیا تھے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اس طرح جینا چاہیے کہ اگر موت آ جائے تو اس کی زندگی اتنی شاندار گزرنی چاہیے کہ موت کے بعد فرض کر لو اللہ کا یہ فیصلہ ہو کہ اس شخص کو دوبارہ زندگی نہ دی جائے تو یہ مرگے دوام ہو گیا نا، ہمیشہ کے لیے مر گیا نا وہ آدمی. اب تو یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، پھر مریں گے، پھر اٹھائے جائیں گے. تو ہم جیسی زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد خدا کا فیصلہ اگر یہ ہو جائے کہ اس شخص کو مٹی میں ہی ملائے رکھنا ہے، دوبارہ زندگی ہی نہیں دینی، تو اقبال اس کو تعبیر کرتے ہیں مرگ دوام سے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی پر مرگ دوام آ جائے، خدا فیصلہ کر لے کہ اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملنی، تو دیکھو ہمیشہ ہمیشہ کی جو موت ہے نا، اللہ اگر فیصلہ کرنے لگے تو اتنی اچھی زندگی گزارو، اتنی زبردست کہ خدا خود شرما جائے کہ ایسی زبردست شخصیت ہو
میں نے مٹی میں ملا دیا۔ حدیث میں جو آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے یہاں تک کہ خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے چلتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، میرا بندہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ اگر میں اسے وہ مجھ سے پناہ مانگے میں ضرور اسے پناہ دے دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو میں ضرور اس کی تمنا کو پورا کروں گا۔ وہ بندہ ایسا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی کا خود مراد بن جاتا ہے۔ اور پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندے کی جب موت آتی ہے تو اس کی روح تڑپتی ہے، فرشتے جاتے ہیں اور اس کی روح جب نکالتے ہیں اس کی جو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ نے اگرچہ خود حکم دیا ہوتا ہے لیکن اپنے اس بندے کے متعلق کہتا ہے کہ انی متردد فی، میرے بندے کو کیا کرتے ہو، میں خود پریشان ہو گیا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی ذات آری ہے جذبات سے، مگر ان چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ ہی کا سہارا تو لینا پڑتا ہے۔ زبان تنگ ہے اور زبان ان چیزوں کے حقائق کیا بیان کرے۔ تو یہ ہے، علامہ اقبال نے اس کو اس طرح کہا ہے فارسی میں، خود اپنی زندگی کے متعلق جیسے وہ کہتے ہوں، ان کی حقیقت میں زندگی ایسی تھی، انہوں نے کہا چنا بزی کہ اگر مرگے تست مرگے دوام، چنا بیزی کہ اگر مرگے تست مرگے دوام، خدا از کردائے خود شرمسار تر گردد۔ اس طرح زندگی گزارو کہ اگر تمہیں موت آ جائے اور اللہ چاہے کہ اپنے اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت دے دے، آخرت میں پھر زندہ بھی نہ کرے، تو اللہ تعالی خود شرما جائے کہ ایسی زندہ شخصیت کو، اتنے بڑے آدمی کو میں نے ہمیشہ کے لیے کیسے غارت کر دیا، ختم کر دیا۔ چنا بزی کہ اگر مرگے تست مرگے دوام، خدا ذکر دے خود شرمسار تر گردد۔ یہ علامہ اقبال تھے، اتنے بڑے آدمی، وجود اور شہود، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہود کیا، بہت اچھی چیز۔ اسی لیے علامہ اقبال کی وفات پہ جن لوگوں نے بھی مرثیے پڑھے، حفیظ ہوشیار پوری جو تھے نا، انہوں نے بہت اچھا مرثیہ لکھا علامہ اقبال کا۔ وہ کہتے ہیں اب یہ مرثیہ ختم بھی ہو گیا، اب اس مرثیے کو کون پڑھتا ہے، اب اس مرثیے کو کس نے سنا ہے، کون جانتا ہے کہ حفیظ ہوشیار پوری نے کیا لکھا۔ انہوں نے اس سے مختلف بند لکھے اور بہترین ترجمانی بھی کی علامہ اقبال کے فلسفے کی بھی، ان کی شاعری کی بھی اور ان کی شخصیت کی بھی۔ اور انہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں حفیظ ہوشیار پوری، سنائیں کیا کسی کو قصہ درد نہاں اپنا، نہ کوئی ہم صبح اپنا نہ کوئی رازداں اپنا، وہی ہم ہیں وہی بیرینا ماتم بد نصیبی کا، نہ رفتار زماں اپنی نہ دور آسماں اپنا۔ ابھی کچھ داد باقی تھی ہماری سخت جانی کی، ابھی منظور تھا قدرت کو شاید امتحان اپنا، مقدر کو تدبر سے کیا تھا سرنگوں جس نے، نظر آتا نہیں ہم کو وہ میرے کارواں اپنا۔ کدھر کو جائیں اہل کارواں، بانگے درا گم ہے، درا کا ذکر کیا اس کارواں کا رہنما گم ہے۔ علامہ اقبال نے بانگے درا لکھی تھی، تو بانگے درا وہ گھنٹی، وہ آواز جس پہ قافلے والے چلتے تھے، کہتے ہیں کدھر کو جائیں اہل کارواں بانگے درا گم ہے۔ وہ بانگے درا جو ہے نا، جو قافلوں کے رہنما کے ساتھ ہوتی تھی، قافلے کا رہنما جسے بول کے بجا کے قافلے کو چلایا کرتا تھا، حفیظ کہتے ہیں وہ گم ہو گئی، اور کہتے ہیں اس کا کیا رونا ہے،
برا کا ذکر کیا، اس کارواں کا رہنما گم ہے۔ وہ کہتے ہیں رہنمائی دنیا میں نہیں رہا، ہوا ہے قوم کے اقبال کا لبریز پیمانہ، گیا وہ ساقیے بزم خودی ویراں ہے میں خانہ۔ جو قندیلے نواز سے راہ مستقبل دکھاتا تھا، جو رو رو کر سناتا تھا غم ماضی کا افسانہ، غلاموں کو کیا ذوق یقین سے آشنا، جس نے گداؤں کو بتائی جس نے راہ و رسم شاہانہ۔ یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، زمانے کو دیا جس نے یہ پیغام حکیمانہ، رلائے گا ہمیں اقبال کا عزم سفر برسوں، نہ ہوگی اس شب تاریخ ہجراں کی سحر برسوں۔ اور حقیقت بھی یہی کہ اقبال کے انتقال کو تقریباً 70 برس ہوتے ہیں، اور کئی 70 برس گزریں گے، اللہ ہی جانتا ہے، شاید اس جیسا آدمی اب دوبارہ نہ آئے۔ حفیظ جلندری یہی کہتے ہیں، رلائے گا ہمیں اقبال کا عزم سفر برسوں، نہ ہوگی اس شب تاریخ ہجراں کی سحر برسوں۔ تیسرا بند دیکھیے، بظاہر خاک میں پوشیدہ اہل دل بھی ہوتے ہیں، زمیں پیوند دنیا میں مہ کامل بھی ہوتے ہیں، یہ گرداب فنا ساحل ہے عمر جاویدانی کا، کبھی گرداب کی تہ میں نہاں ساحل بھی ہوتے ہیں۔ کیا کہیں یہ گرداب فنا ساحل ہے عمر جاویدانی کا، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے نا، اس کی ابتدا اس موت سے ہوتی ہے۔ کبھی گرداب کی تہ میں نہاں ساحل بھی ہوتے ہیں، اور جو موت ہے خود اس میں کئی مرتبہ زندگی پنہاں ہوتی ہے۔ یہ دنیا راہ گزر ہے اور غبار راہ ہیں انسان، غبار راہ اکثر واصل منزل بھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا فرض کر لو کہ ایک راہ گزر ہے، راستہ ہے، تو اس میں مٹی جو اٹھتی ہے انسان ہی ہے، اس کی مٹی ہے، لیکن یہ جو مٹی جسے تم کہتے ہو نا انسان، منزل پر بھی یہی پہنچتے ہیں۔ تلاش ناقائے لیلا میں رہتے ہیں جو سرگرداں، وہ ایک دن روشناسے پردائے محمل بھی ہوتے ہیں۔ بروں از گنبد در بستہ پیدا کردائے راہے، کہ از اندیشہ برتر می پرد آہے سحرگاہ۔ پھر ان اقبال ہی کا شعر یہ فارسی کا لیا ہے، جو کہتے ہیں زندگی جو ہے، جو گنبد بند ہے اس سے باہر نکلے، یہ جو کل صبح سحر ہونی ہے اس کا اندیشہ ہے، رات پھٹ جائے گی اس کی تاریکی، تو یہ جو اندیشے ہیں ان سے اوپر اٹھ کے آدمی سوچے، زندگی کے لیے جدوجہد کرے۔ کچھ اس انداز سے چھیڑی حدیث آرزو مندی، وہ بارے راہ کو تو نے عطا کی شان البندی، جو پایا تجھ کو اپنا محرم اسرار فطرت نے، تجھے سونپی عروس علم و حکمت کی ہنا بندی۔ علم اور حکمت، ان دونوں کو دلہن کا ہاتھ سمجھو۔ دلہن کا ہاتھ خوبصورت بنانا تھا، اس پہ ہنا بندی کرنی تھی، اس ہاتھ پہ کیا کرنا تھا؟ مہندی رچانی تھی۔ تو وہ جو رچانی تھی اس کے لیے، علم اور حکمت کی مہندی کے لیے قدرت کو کوئی ایسا چاہیے تھا جو اس ہاتھ پر خوبصورت مہندی رچاتا۔ تو قدرت نے جب انتخاب کیا تو اقبال کا انتخاب کیا، جہاں نے آب و گل سے لے اڑا ذوق خودی، تجھ کو گوارا ہو نہ سکتی تھی تجھے جینے کی پابندی۔ حفیظ اس شعر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، خدا بندہ، جس میں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔
تو اس کو انہوں نے تلمیح میں استعمال کیا ہے، گوارا ہو نہ سکتی تھی تجھے جینے کی پابندی، ہم آغوش اس شرارے جاویداں سے ہو گیا آخر، تیری آتش کو بھڑکاتی تھی جس کی دیر پیوندی، نشاط جاویداں تیرا بہشت جاویداں تیری، فروغ لامکاں تیرا فضائے لامکاں تیری۔ اقبال اپنے فلسفے میں جس لامکانیت کی آرزو کرتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ اب تجھے وہ حاصل ہو گئی، نشاط جاویداں تیرا، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں جنت میں پہنچ کے مل گئیں اقبال آپ کو، بہشت جاویداں تیرا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جنت اللہ نے بہشت دینی تھی وہ آپ کو ملی، فروغ لامکاں تیرا فضائے لامکاں تیرا، اور جنت سے بھی بلندتر چیز کہ جہاں پر پہنچ کے خود مکان اسپیس باقی نہ رہے، وہ جگہ ہے جو تجھے اللہ نے دی تیری روح کو پرواز کرنے کے لیے۔ نظر سے جلوائے آخر کی تابانی نہیں جاتی، دل مہجور کی آئینہ سامانی نہیں جاتی، ہوا تیرے شکوہ مرگ سے ثابت کہ مر کر بھی پرستہ ران حق کی خندہ پیشانی نہیں جاتی۔ کہتے ہیں کہ اقبال آپ کی وفات نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو لوگ حق کے لیے جیتے ہیں اور حق کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی مسکراہٹ اور ان کا تبسم ان کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے علامہ اقبال کو جن لوگوں نے عین تدفین کے وقت دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اقبال ایسے تھے کہ لگتا تھا ابھی اٹھ بیٹھیں گے، اتنا ہنسمکھ چہرہ تھا ان کا۔ جو ڈاکٹر تھے وہ بتاتے تھے کہ اب ان کا انتقال ہوا ہے تو بھورے بال، چوڑا ماتھا، گہری سوچتی ہوئی آنکھیں اور ہنسمکھ چہرہ، اور جن لوگوں نے دیکھا تادم مرگ نہیں اسے بھلا سکے۔ تیری تربت پہ جاتے ہیں، بلاتے ہیں، جگاتے ہیں، یہ نادانی سے ہی لیکن یہ نادانی نہیں جاتی۔ ہمیں تجھ سے اتنی محبت تھی اقبال، آپ کی قبر پہ اب بھی ہم جاتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف نادان لوگ ہیں۔ ایک میت کو اٹھانا چاہتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں تم سے ہی کہتے ہو، یہ نادانی کی حرکتیں ہیں، لیکن کیا کریں، محبت ایسی ہے کہ وہ بار بار اس نادانی کی طرف لوٹاتی ہے۔ تیری تربت پہ جاتے ہیں، بلاتے ہیں، جگاتے ہیں، یہ نادانی صحیح لیکن یہ نادانی نہیں جاتی۔ تو وہ شاہکار فطرت تھا کہ تجھ کو چھین کر ہم سے نہیں جاتی، مشیت کی پشیمانی نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، وہ بات ہے جو علامہ نے کہی ہے۔ یہ کہتے ہیں اقبال تو اتنا بڑا آدمی تھا کہ تجھ پہ کو موت دے کر مشیت، خدا بندی، خدا کا چاہنا جو ہے نا، وہ مشیت اس کی اور اس کی خواہش اور چاہنا، وہ خود پریشان ہے کہ میں کس ہستی کو دنیا سے لے جا رہا ہوں۔ جہاں آباد ہے تو ایسا مگر انسان نہیں کوئی، ستارے ہیں بہت لیکن مہتابہ نہیں کوئی، تجھے ہم عمر بھر روئیں مگر رونے سے کیا حاصل، نہ تجھ کو پا سکیں گے اپنی جان کھونے سے کیا حاصل، تیرا داغے جدائی حشر تک دل سے نہ جائے گا، یہ دھل سکتا نہیں اشکوں سے منہ دھونے سے کیا حاصل، نہ پھوٹے گا نہالے آرزو آنسو بہانے سے، یہ دانے اب زمین شعر میں بونے سے کیا حاصل، یہ نالے جب بدل سکتے نہیں تقدیر انسان کو، تو ان مجبوریوں پر نوح خواں ہونے سے کیا حاصل، نہ پایانے طلب کوئی نہ انجام تمنا ہے، اثر فریاد دل ہائے حزیں کا کس نے دیکھا، یہ ممکن ہے رگے گلبرگ تر سے ہو شرر پیدا، نہیں ممکن کوئی اقبال سا ہو پھر بشر پیدا۔ کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ تم پھول کو دیکھو اور پھول کی جو پتی شبنم سے تر ہے، بالکل تر و تازہ ہے، یہ ایک دم سے انگارے میں بدل جائے،
اتنا بڑا انقلاب کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پھول کی شبنم سے تر پتی یہ انگارہ بن جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اقبال جیسا آدمی کبھی نہیں آ سکتا۔ حیات آوارائے دیر و حرم رہتی ہے صدیوں تک، تو بزم عشق سے ہوتا ہے ایک صاحب نظر پیدا۔ یہ صاحب نظر جو ہے نا، یہ وہی چیز ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی خبر پیدا۔ حفیظ نے اسی کو کہا ہے، کب کئی پرویز دادے عیش و عشرت دے کے مرتے ہیں، تو ہوتا ہے کہیں فرہاد سا خونی جگر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ نہ جانے کتنی مدت آفتاب اس غم میں چلتا ہے، تو سنگے تیرا لعلے بے بہا بن کر نکلتا ہے۔ کمال کا مرثیہ لکھا، کہتے ہیں سورج، اس کی روشنی کتنے کروڑوں سال پتھروں پر پڑتی ہے، اور پتھروں کے رنگ تبدیل ہوتے ہیں، کاربن بنتا ہے، پھر وہ کاربن سے ہیرا بنے، کتنے کروڑ سال لگتے ہیں تو کاربن جا کے ہیرے میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو جیسا آدمی کہاں آئے گا؟ دیارے شوق سے یارب کوئی معنی تراز آئے، با آہنگے حجازی پھر صدائے دل نواز آئے۔ فلک نے مشعل خورشید لے کر جس کو ڈھونڈا تھا، کہیں سے وہ امین دولت سوز و گداز آئے۔ فقیر رہنشی کو جو غرور خسروی بخشے، خمستان خودی سے وہ شراب خانہ ساز آئے۔ سرود رفتہ کی پھر آرزو ہے گوش مانا کو، کسی وادی سے پھر اقبال سا دانائے راز آئے۔ تیرا قسمت شناس اے گل ایجاد پیدا ہو، کوئی نوحہ گرے ورناتا ہو بغداد پیدا ہو۔ جتنے بڑے بڑے شاعر جنہوں نے غرناطہ اور بغداد کے مرثیے لکھے، حفیظ کہتے ہیں کاش اقبال تیرے جیسا کوئی آدمی پیدا ہو۔ اس لیے وحدت الوجود اور شہود بات تو اس سے ہو رہی تھی۔ علامہ اقبال، ان پر کسی زمانے میں شہود کا غلبہ تھا، پھر ان پر وجودیت کا غلبہ ہوا، اور اس پر انہیں جو چیز مزید آگے بڑھاتی چلی گئی وہ اللہ کی کتاب سے ان کی محبت تھی۔ قرآن کریم وہ پڑھتے تھے، اور ان کے جو اپنے نوکر گھر کے میاں علی بخش ہیں، وہ انہوں نے بھی علامہ اقبال کو لکھا۔ لکھنا کیا ہے؟ انہوں نے جو کچھ کہا من و عن چراغ حسن حسرت نے اسے نقل کر دیا۔ چراغ حسن حسرت نے وہ چلے گئے میاں علی بخش صاحب کے پاس، اور علی بخش صاحب نے انہیں بتایا بڑے بڑے اچھے پہلو انہوں نے زندگی جو اقبال کے ساتھ گزاری، بالکل ان پڑھ آدمی، لیکن دیکھو کہ اقبال کی صحبت میں رہ کے وہ ان پڑھ آدمی بھی کتنے پڑھے لکھوں سے اچھا ہو گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں ضلع ہوشیارپور کا رہنے والا تھا اور لکھنا پڑھنا بالکل آتا نہیں، اس لیے ٹھیک ٹھیک تو بتا نہیں سکتا کہ کب پیدا ہوا۔ ہاں اتنا یاد ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی، اور اب میں 50-55 سال کا ہوں، تو اس حساب سے کوئی 38 یا 40 سال میں علامہ اقبال کے پاس تھا۔ کانگڑا کا زلزلہ آپ کو یاد ہوگا، ان دنوں مجھے ڈاکٹر صاحب کی نوکری میں 5واں یا 6واں سال تھا۔ یہ کانگڑا کا زلزلہ 1905 میں آیا تھا، بہت زبردست زلزلہ تھا، لاہور کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لاہور کئی مکانات تباہ برباد ہو گئے تھے۔ تو کہتے تھے کہ جب میں اٹل گڑھ سے آیا لاہور، تو اسلامیہ کالج کے پرنسپل تھے مولوی حاکم علی صاحب، انہیں نوکر کی ضرورت تھی، تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب کے یہاں چلے جاؤ۔ چلا گیا، 4 روپے ماہانہ اور روٹی اور کپڑا، اس پہ مولوی صاحب کے پاس میں ملازم ہو گیا۔ مولوی حاکم علی صاحب بھاٹی گیٹ کے اندر رہتے تھے،
اور ان کے مکان کے سامنے ایک اور مکان تھا، اس کے بالا خانے پر اورینٹیل کالج کے ایک پروفیسر صاحب رہتے تھے۔ تو اورینٹیل کالج کا یہ پروفیسر گورا چٹا جوان لڑکا، کشمیریوں کی طرح خوبصورت۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ لڑکا جو کثرت کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، مگدر ہلاتا ہے، یہ لڑکا کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ اورینٹیل کالج کا پروفیسر ہے۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ تو ان کا جی شیخ محمد اقبال۔ تو کہتے تھے یہی ڈاکٹر اقبال اور یہی سر اقبال تھے۔ میں 14-13 سال کا تھا، گاؤں سے نیا نیا آیا، تو شہر کے طریقے مجھے آتے نہیں تھے۔ سیالکوٹ گاؤں سے آنے والا لاہور کے شہریوں کو کیا سمجھے، تو اپنی سادگی کا قصہ سناتے تھے کہ ایک دن مولوی صاحب نے کہا کہ آج سالن میں اناردانہ بھی ڈالنا۔ اناردانہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ترش دانہ ہوتا ہے اور کھٹاس کے لیے سالن میں ملایا جاتا ہے۔ علی بخش صاحب گئے اور پنساری کے ہاں سے 1 پیسے کا بہی دانہ لیا۔ بہی دانے موٹے ہوتے ہیں، تو بہی دانے کو سالن میں ڈال دیا۔ مولوی حاکم علی صاحب جب کھانے لگے تو بہت ہنسے کہ بھئی میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ بہی دانہ ڈال لینا۔ وہاں حاکم علی صاحب نے کہا میں نے تمہیں اناردانہ کہا تھا۔ اس نے کہا جی اناردانہ بہی دانہ مجھے نہیں پتا، بس ڈال دیا۔ تو یہ بات علامہ اقبال تک پہنچی تو بہت ہنسے، اور پھر سب انہیں چھیڑنے لگے کہ بھئی سناؤ، بہی دانہ اناردانہ ایک ہوتا ہے کہ 2 ہوتے ہیں؟ مولوی حاکم علی صاحب کو جو زیادہ شرارت سوجی تو ایک دن چلتے ہوئے پیسے ہاتھ پہ رکھے علی بخش کے اور کہنے لگے کہ اچھا بھئی علی بخش آج دوپہر کا کھانا جو ہے کھائیں گے تو بتاشوں کا مربع لے آنا۔ علی بخش چلے گئے، اور بتاشے آپ جانتے ہیں سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور میٹھے ہوتے ہیں، گول گول، اور اچھے بتاشے ادھر منہ میں رکھا ادھر غائب۔ تو بتاشوں کا مربع کہاں بنتا تھا؟ تو کہنے کہ سارا شہر پھرتا لاہور اور بتاشوں کا مربع کہیں نہیں ملا۔ جس پنساری سے جا کے کہتا بتاشوں کا مربع تو وہ اختیار ہنس پڑتا تھا۔ تو مولوی صاحب نے بھی مذاق کیا۔ تو ایک دن وہ اورینٹیل کالج کے پروفیسر اس لڑکے سے ملنے گیا، تو اس نے مجھے کہا کہ علی بخش میرے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ اگر میری نوکری منظور ہو تو میں مولوی صاحب کو کہوں کہ تمہیں میرے پاس بھیج دیں۔ تو یہ کچھ دیر کشمکش میں مبتلا رہے، پھر حامی بھر لی، اور جون کا مہینہ تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ بھئی اب تو کالجز میں چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو جون کے بعد جب یہ چھٹیاں ختم ہو جائیں تو پھر آ جانا۔ یہ چلے گئے سیالکوٹ واپس، اور اکتوبر میں جب واپس آئے تو ڈاکٹر صاحب سے ملے، تو ڈاکٹر اقبال سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھئی علی بخش چونکہ تم نے مجھ سے جاتے وقت کوئی بات کہی نہیں تھی اور مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ تم واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، تو میں بھی سیالکوٹ گیا ہوا تھا، میں اپنا نوکر لے آیا۔ یہ نوکری ملتی ہو تو کر لو، وگرنہ میرے پاس تو کوئی دوسرا بندوبست کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے کچھ ہم وطن لاہور کے یہاں رہتے ہیں، میں ان کے پاس ٹھہرتا ہوں۔ چلے گئے، اور علامہ اقبال مرحوم نے مولوی میر حسن صاحب سیالکوٹی سے پڑھا تھا۔ کچھ دن کے بعد میر حسن سیالکوٹی کے بیٹے سید تقی شاہ صاحب پتہ پوچھتے پوچھتے ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تمہیں شیخ اقبال نے بلایا۔ اور ہوا یہ کہ ڈاکٹر اقبال سیالکوٹ سے جو نوکر اپنا لائے تھے وہ بس کچھ بددیانت نکلا۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو اسے طرح دیتے رہے کہ شاید سدھر جائے، شاید کسی طرح صحیح راہ پہ آ جائے، لیکن کوئی فرق نہ آیا تو انہوں نے اسے الگ کر دیا اور انہیں بلوا لیا۔ اور بات یہ تھی کہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کی پہلی شادی جوانی میں ہو گئی تھی، اور وہ اپنی اہلیہ کو وہیں سیالکوٹ چھوڑ کر لاہور میں اکیلے رہتے تھے اور کھانا یہی پکاتے تھے۔
اور جو کچھ بھی کہتے تھے میں پکا کے سامنے رکھ دیتا تھا تو ڈاکٹر اقبال خاموشی سے کھا لیتے تھے. جیسا کچھ بھی پکا ریندا لا کے رکھ دیتا, کبھی نہیں بولتے تھے, کیونکہ وہ اچھے کھانوں کے کوئی شوقین بھی نہیں تھے بظاہر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت خوش خوراک تھے, کشمیری تھے, اچھے سے اچھا کھانا کھاتے تھے. دسترخوان پہ ہمیشہ 2-3 طرح کا سالن ہوتا تھا, لیکن چکھتے تھے بس. اور عام طور پہ علامہ اقبال زندگی میں ایک ہی وقت کا کھانا کھاتے تھے. بہت ہوا تو رات کو کشمیری نمکین چائے پی لیتے تھے, اور یہ بھی دور گزرا کہ صبح کو چائے بھی نہیں پیتے تھے اور کچھ کھائے کے بغیر کالج چلے جاتے, اپنے لیکچرز دیتے, دوپہر کو فارغ ہو کے آتے تو علی بخش کھانا بنا دیتے تھے. تو علی بخش کہتے ہیں کہ خشکا ڈاکٹر اقبال کی طبیعت کو راس نہیں آتا تھا, اس لیے عام طور پر روٹی ہی کھاتے اور شبدیگ کا شوق تھا تو شبدیگ کو خشکے میں ملا کر کھایا کرتے تھے. اور یا پھر انہیں شوق ہوا پلاؤ کھانے کا تو صبح کی نماز جب پڑھتے تھے تو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, اور قرآن ہمیشہ بلند آواز سے پڑھتے تھے. آواز علی بخش کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کی اتنی خوبصورت تھی کہ ان کی زبان سے قرآن سن کر پتھروں کا دل پگھل جاتا تھا. یہ اس شخص کا بیان ہے جو 35-40 سال ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا. بیماری کے زمانے میں کہتے تھے قرآن کریم پڑھنا چھوٹ گیا. وفات سے کچھ بیشتر مجھے کہنے لگے علی بخش آج بڑا جی چاہتا ہے کہ نماز پڑھوں. تو میں نے کہا پلنگ پر بیٹھے, میں آپ کو بیٹھے بیٹھے وضو کرا دیتا ہوں. وضو کر چکے تو کہنے لگے کہ میں نے مولانا غلام رسول مہر کو دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہوئے. خدا جانے کیا بات ہے, غلام رسول مہر مولانا کیوں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ مجبوری کی حالت میں یہ بھی درست ہے. پھر علی بخش کہتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ بھاٹی گیٹ میں جب ہم لوگ رہتے تھے تو 2 مہینے تک میں نے دیکھا کبھی تہجد قضا نہیں, اور قرآن کریم اتنا اچھا پڑھتے تھے تہجد کے بعد بھی فجر کے بعد بھی کہ جی چاہتا تھا سارے کام چھوڑ چھاڑ کے ان کے پاس بیٹھا رہو. اور وہ زمانہ اقبال پر ایسا گزرا ہے کہ کھانا پینا سب انہوں نے چھوڑ دیا تھا. شام کو تھوڑا سا دودھ پی لیتے تھے, اور پھر علی بخش کہتا ہے خدا جانے اس میں کیا رمز تھی. وہ جو رمز تھی وہ علی بخش بیچارے بغیر کسی تعلیم کے کیا سمجھتے, لیکن کبھی کبھی ان صوفیوں پر یہ حالات آئے ہی کرتے ہیں. کھانا پینا سب چھوٹ گیا, بس قرآن پڑھنا, تہجد پڑھنا اور تھوڑا سا دودھ شام کو پی لینا, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. علی بخش نے بتایا کہ لیکن یہ ان کی حالت تھوڑی دیر ہی رہی, اور اس زمانے میں پھر وہ گورنمنٹ کالج میں جو پڑھانا تھا وہاں پہ سید تقی شاہ آ جاتے تھے, ان کے استاد کے بیٹے بابو میرا بخش تھے, فقیر افتخار الدین تھے, شیخ عبد القادر تھے. یہ شیخ عبد القادر بہت بڑے آدمی تھے, ایک پروگرام ہم نے ان پہ ریکارڈ کروایا ہے, کون جانتا ہے شیخ عبد القادر کو اب, لیکن یہ ان لوگوں میں سے تھا جو جن سے تاریخ صرف نظر نہیں کر سکی. یہ لوگ آ جاتے تھے تو علامہ مرحوم کا وقت کا زیادہ حصہ لکھنے پڑھنے میں لگ جاتا تھا. لکھتے کم تھے, پڑھتے بہت تھے. علی بخش بتاتے ہیں جس کمرے میں سوتے تھے ایک بڑی ٹیبل پہ بہت سی کتابیں پڑی رہتی تھی, اور جب کبھی میں کہتا تھا کہ اسے الماری میں رکھ دوں تو کہتے تھے نہیں پڑا رہنے دو, یہیں رہنے دو. تو 1905 کا جو زلزلہ تھا لاہور پر بڑی آفت آئی, بہت مکانات گرے, کوہرام مچ گیا. علی بخش کہتے ہیں میرا حال یہ تھا کہ گھبراہٹ سے کبھی جس گھر میں تھا ڈاکٹر صاحب تھے, میں کبھی اوپر جاتا تھا کبھی نیچے جاتا تھا, تو میں نے دیکھا ڈاکٹر اقبال کیا کر رہے ہیں, تو اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے, لیکن جس طرح لیٹے تھے بالکل اسی طرح لیٹے تھے, ذرا ہلے جلے تک نہیں. تو میرا اوپر نیچے آنا جانا بےتابی دیکھ کے بس صرف اتنا کیا کہ کتاب پڑھتے پڑھتے سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ علی بخش یوں بھاگے بھاگے نہ پھرو, سیڑھیوں میں بیٹھ جاؤ. بس اتنا کہہ کے پھر کتاب پڑھنے لگے.
اب جب زلزلہ رکا، ہوش و حواس درست ہوئے، تو معلوم ہوا کہ ان کے دوست شیخ عبد القادر صاحب کا مکان گر پڑا، اور شیخ عبد القادر اس وقت انگلینڈ پڑھ رہے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سارے حالات خط کے ذریعے لکھے اور وہاں پر بھیجے۔ علی بخش کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر اقبال کو دیکھتا رہتا تھا، یہ چیزیں نوٹ کرتا رہتا تھا کہ ان پر کیا بیتتی ہے، کیا وہ چیز سمجھتے ہیں، لیکن میں پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے مجھے زیادہ سمجھ بھی نہیں آتا تھا، مگر یہ وہ باتیں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ اس شخص میں عجیب طرح کی بے چینی ہے۔